کبھی سوچا ہے کہ کیا کسی عمارت کا ڈیزائن خود بتا سکتا ہے کہ اسے بنانے والی دولت جائز ہے یا ناجائز؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی دلچسپ خیال کو کھوجیں گے کہ کیسے کچھ عمارتیں صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بلکہ غیر قانونی دولت کے رازوں سے تعمیر ہوتی ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے تو اس اصطلاح کو ہی سمجھ لیتے ہیں۔ حرام کمائی کا گھر یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک پورا تصور ہے۔ مطلب وہ گھر جس کی بنیاد ایمانداری پر نہیں بلکہ دھوکہ دہی، خوف اور ناجائز پیسے پر رکھی گئی ہو۔ تو پھر اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ گھر دکھتے کیسے ہیں؟ کیا ان کی ڈیزائن میں، ان کی بناوٹ میں کوئی ایسی مشترکہ بات ہے جو ان کے راز کھول دیتی ہے؟ یہ تجزیہ فن تعمیر کی اسی خفیہ زبان کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ دیواریں کیا کہانیاں سناتی ہیں۔ تو آئیے اپنی تجزیے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ عمارتیں صرف رہنے کی جگہیں نہیں ہیں۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہ طاقت کے عوامی اعلانات ہیں۔ دیکھیں، یہ گھر ایک خاص نفسیاتی مقصد پورا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان کا ڈیزائن، ان کا ایک ایک کونا خوف، روب اور ایک ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر دینے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ صرف عمارتیں نہیں بلکہ اپنے مالک کی طاقت اور اس کی قانون سے بالاتر حیثیت کے، آپ کہہ لیں کہ مجسمے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ طاقت دکھائی کیسے جاتی ہے؟ اب ہم ان مخصوص تعمیراتی خصوصیات کو دیکھیں گے جو بار بار ان گھروں میں نظر آتی ہیں اور ایک طرح سے ان کی پہچان بن جاتی ہیں۔ تو ان گھروں میں ہمیں 5 خاص باتیں بار بار نظر آتی ہیں، قلعے جیسی حفاظت سے لے کر دکھاوے کی شان و شوکت تک، اور ہاں، خفیہ راستے بھی۔ یہ ایک طرح کا روڈ میپ ہے جو ہمیں ان گھروں کے ڈیزائن کے پیچھے چھپی سوچ کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ ہر خصوصیت ایک الگ کہانی سناتی ہے۔ سب سے پہلی اور واضح چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے ان کی قلعے جیسی بناوٹ۔ اونچی اونچی دیواریں، ہر کونے پر کیمرے اور وہ بڑے بڑے خوفناک گیٹ۔ یہ صرف حفاظت کے لیے نہیں ہوتا، یہ دراصل وہم، خوف اور معاشرے سے کٹ کر رہنے کی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دنیا کو باہر رکھنے کا ایک بہت واضح پیغام ہے۔ دوسری چیز ہے دکھاوے کی شان و شوکت۔ غیر ملکی ماربل، سونے کے ورق چڑھے ہوئے ستون، بڑے بڑے مہنگے فانوس۔ یہاں مقصد خوبصورتی نہیں بلکہ ناقابل شکست طاقت اور کامیابی کا پیغام دینا ہے۔ یہ فن تعمیر کی زبان میں یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ قانون مجھ پر لاگو نہیں ہوتا۔ اکثر ان عمارتوں میں عملیت کو نفسیاتی اثر کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے، اور نتیجہ عجیب و غریب ترتیب والے بہت بڑے بڑے کمرے جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوتے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر رہنے کے لیے کم اور دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے زیادہ بنایا گیا ہے۔ اور پھر آتی ہیں وہ جگہیں جو نظر نہیں آتی، خفیہ کمرے، پینک رومز یا چھپے ہوئے راستے۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ ان دیواروں کے اندر رہنے والے مستقل خوف اور عدم اعتماد کی حالت میں جی رہے ہیں۔ انہیں ہر وقت کسی نہ کسی خطرے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ تو یہاں رک کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ سارے عجیب و غریب چیزیں بار بار کیوں دہرائی جاتی ہیں؟ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال ہمیں ان خصوصیات کو صرف دیکھنے سے ان کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھنے کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہم ذرا ان دیواروں کے پیچھے جھانکتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ڈھانچوں کو بنانے والوں کے ذہن میں، ان کے اندر اصل میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا گہرا تضاد ہے۔ ایک ہے وہ چہرہ جو دنیا کو دکھایا جاتا ہے، کمیونٹی کا ستون، ایک کامیاب اور نیک انسان، اور دوسرا ہے وہ چہرہ جو ان دیواروں کے اندر چھپا ہے، گہری تنہائی، وہم اور ہر وقت بے نقاب ہونے کا خوف۔ فن تعمیر اسی اندرونی کشمکش کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اس ذہنیت کا ایک پورا خاکہ بنتا ہے جس کے 4 قدم ہیں۔ پہلا قدم، طاقت کا کھلا مظاہرہ تاکہ سب ڈریں۔ دوسرا قدم، اپنی ساکھ کو قانونی دکھانے کی کوشش۔ تیسرا قدم، خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک قلعہ بنانا۔ اور آخر میں یہ سب کچھ اپنی اندرونی کمزوریوں اور عدم تحفظ پر پردہ ڈالنے کی ایک بھونڈی کوشش بن کر رہ جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو ایک جملہ بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ گھر ایک ہی وقت میں ایک ڈھال بھی ہے اور ایک لاؤڈ سپیکر بھی۔ یہ ایک ڈھال ہے جو اندرونی خوف سے بچاتی ہے، اور ایک لاؤڈ سپیکر جو باہر کی دنیا میں طاقت کا اعلان کرتا ہے۔ چلیں اب ذرا بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں کہ ان عمارتوں کا ہمارے معاشرے پر کیا گہرا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں،
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عمارتیں کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہیں۔ ان کا اپنے ارد گرد کی کمیونٹیز اور ملک کی اجتماعی نفسیات پر گہرا اور اکثر منفی اثر پڑتا ہے۔ یہ صرف عمارتیں نہیں بلکہ بدعنوانی کی وہ یادگاریں ہیں جو ایک معاشرتی بیماری کی طرح پھیلتی۔ ان کے اثرات نہ بہت گہرے اور دور تک جاتے ہیں۔ یہ روزانہ اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ کچھ لوگ قانون سے بالاتر ہیں۔ یہ مقامی پراپرٹی کی قیمتوں کو بگاڑتے ہیں، اداروں پر سے لوگوں کا بھروسہ ختم کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر بدعنوانی کو ایک قابل قبول چیز کے طور پر معمول پر لے آتے ہیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ یہ عمارتیں ایک طرح سے معاشرے کی اخلاقی صحت کا بیرومیٹر ہوتی ہیں۔ ان کا وجود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس معاشرے میں اقدار اور قانون کی حکمرانی کا کیا حال ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس پورے تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا اہم ترین بات سیکھنے کو ملتی ہے؟ بات بہت سیدھی سی ہے۔ ہر عمارت کچھ کہتی ہے، اس کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ کچھ عمارتیں امید اور ترقی کی داستانیں سناتی ہیں، جبکہ اس قسم کی عمارتیں جرم، خوف اور تکبر کے خاموش اعترافات ہوتی ہیں جو پتھر اور شیشے میں تراش دیے گئے ہوں۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمارے شہروں کی عمارتیں ہمیں کون سی کہانیاں سنانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ان کہانیوں سے ہمیں اپنے معاشرے کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟